بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ کتب آسمانی میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں چراغاں کرتے ہیں، جیسے تارے روشن ہو جاتے ہیں نا، اس طرح آسمانوں میں چراغاں ہوتا ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، تو یہ چراغاں کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میرے ایک روٹھے ہوئے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ وہ بندہ مجھ سے دور تھا، اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، تو اس خوشی میں جو ہے یہ چراغ ہے۔ اچھا، اس پر جو ہے ایک صحیح ستہ بخاری یا مسلم میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ حدیث ہے کہ جیسے ایک آدمی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ صحرا میں ہو، چاروں طرف ریت ہی ریت ہو، اور اس کے ساتھ اس کی اونٹنی ہو، اس میں پانی ہو، کھانا ہو، اچانک وہ اونٹنی جو ہے نا غائب ہو جائے۔ وہ سویا اور اونٹنی غائب ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ نڈھال ہو کے جو ہے لیٹ گیا، تھک گیا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی، تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ میں موت سے نکل گیا۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اس اونٹنی کے ملنے پر اس بندے کو جتنی خوشی ہوگی جو موت کے منہ سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، بڑا عجیب و غریب ہے، کہ جس کو ہمارے حضرت جی شیخ ثانی نے بارہا اس کو سنایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں، میں شہر کا نام نہیں لوں گا کہ اس میں کسی بندے کے گناہ کا ذکر آ رہا ہے تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ پنجاب میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ رحمانیہ، وہاں میرا جانا ہوتا ہے۔ وہاں ایک بزرگ ہیں، حاجی صاحب ان کا نام ہے، تبلیغ میں بھی لگے ہوئے ہیں، میرے سے بھی اصلاحی تعلق ہے، اور انہوں نے اسی نسبت سے مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ تو میرا وہاں ختم بخاری پہ جانا ہوتا ہے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت، میرے ایک کزن ہیں، وہ 35 سال سے اس شہر کے MNA ہیں، اور اس شہر کے سب سے مالدار شخصیت ہے اور سب سے پاورفل شخصیت ہے، اور ارب پتی انسان ہے۔ اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں تو کچھ برائیاں بھی ہیں۔ پھر کہنے لگے وہ خوبی اس کی یہ ہے کہ وہ غریبوں میں مدد بہت کرتا ہے، اور جو کسمہ پرس ہوں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں، بچیوں کی شادی کرانا، اس معاملات میں وہ آگے ہے۔ اس کی برائی، اس میں جو سب سے زیادہ برائی ہے کہ اس کے والد نے بچپن میں ہی اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے UK بھیج دیا تھا۔ تو جب وہ UK سے لوٹا تو وہاں کا جو کلچر لے کے لوٹا، اب جو ہے لڑکیوں کے ساتھ اس کا بے پناہ تعلق ہے، ہر طرح کی عورتیں اس کے گھر میں آتی ہیں، اور جو ہے شراب جو ہے کھلے عام اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، پارٹیز ہوتی ہیں اس کے گھر میں، اور علاقے میں اس کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ دیکھو، جو پیسہ جو ہے نا انسان کو بعض اوقات، اس لیے بعض لوگوں کو اللہ پیسہ نہیں دیتا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا تو یہ جو ہے ایسا اونٹ بن جائے گا کہ جو رسی کو توڑوا کے بھاگے گا اور جگہ جگہ منہ مارتا رہے گا۔ تو شراب اور زنا اس کی یہ روٹین بنی ہوئی، عیاشی کرنا، تو کہنے لگے یہ اس کے اندر برائی ہے، اور اتنا اس کا اثر رسوخ ہے کہ 35 سال سے وہ اس علاقے کا MNA ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو بھی اسی کھمبے کو ووٹ ملے گا، اتنا جو ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس سے ملاقات کراؤں۔ تو حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ میرے پاس لے آنا۔ فرماتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب میں بیان کے لیے گیا، وہ حاجی صاحب کہنے لگے حضرت میں اپنے کزن کو لانا چاہتا ہوں جس کی میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی۔ حضرت فرمانے لگے، میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ آپ MNA صاحب کو میرا سلام کہہ دیجیے گا اور کہیے گا کہ حضرت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں اگلی دفعہ جو ہے بخاری شریف کے ختم کے لیے وہاں پہ گیا تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ وہ MNA آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے پاس چلیں اور پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے حاجی صاحب کو کہا کہ آپ اس سے میری یہ بات کہیں کہ عربی کا مقولہ ہے کہ برا فقیر وہ ہے جو مالدار کے پاس جائے، تو ان کو یہ کہیں کہ کوشش کریں کہ وہ طلبگار بن کے میرے پاس آئیں، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ نہیں آ سکتے تو پھر میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو جب حاجی صاحب نے اس MNA کو کہا تو اس نے کہا کہ میری جو ہے پجاروں نکالو، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت کے پاس پہنچا،
اب مدرسہ وہ بڑا مدرسہ 400-500 طلبہ نے دیکھا کہ بھائی MNA صاحب آئے ہیں حضرت کے پاس، تو حیران ہو گئے کہ وہ بندہ جو ساری زندگی گناہ کرتے کرتے 65 سال گزار دیے، آج کبھی ہم نے اس کو مسجد میں نہیں دیکھا اور آج مدرسے میں آ رہا ہے حضرت سے ملاقات کرنے۔ تو وہ MNA کی جب حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے، اس کو سمجھایا، اللہ کی محبت بیان کی، توبہ کے فضائل بیان کیے، اللہ سے تعلق کے فوائد بیان کیے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کو دل پہ کالک آ جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا وہ گناہ گار جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، پھر وہ ایک شخص کے پاس آیا جو غیر عالم تھا، عابد تھا، عبادت گزار تھا۔ اس سے پوچھا میری توبہ ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل کر کے ایک عالم کے پاس آیا اور عالم کو کہا، تو عالم نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ، اس کو دوبارہ ندامت ہوئی۔ عالم نے کہا بالکل، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تم نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلو تو اللہ جو ہے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا اور اس کی موت آ گئی، اسی عمل کی وجہ سے کہ وہ نیک لوگوں کے طرف گیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہ حاجی صاحب بھی حضرت کے پاس آئے تو اس آنے کی برکت سے جو دل پہ کالک تھی وہ دل کی کالک دور ہوئی۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ تبلیغ اجتماع ہو یا اللہ والوں کے پاس جانا، یہ بھی جو ہے نا ایک قلب کو منور کرنے کا اور دل کی کالک کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو وہ MNA حضرت سے کہنے لگے، حضرت آپ نے جو توبہ کی بارے میں اتنی باتیں کریں تو میری توبہ کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، میں نے تو ساری زندگی گناہگار کیے، توبہ تو وہ کرے کہ جس نے کبھی نیکی کی ہو، میں نے تو گناہ کیے، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، کہ ایسا سمجھنا کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ سوچنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے گناہ کیے تو ساتھ ساتھ نیکی بھی کی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں تو نہ جمعہ پڑھتا ہوں، نہ نماز پڑھتا ہوں، عید کی نماز بھی میں نہیں پڑھتا۔ حضرت نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے، یاد رکھو نیکی کا تعلق مصلی سے اور تسبیح سے نہیں ہے۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہو، کسی کا قرض ہوتا ہے وہ اترواتے ہو، بچوں کی شادیاں کرواتے ہو، کسی کی جاب لگوانی ہو گورنمنٹ میں، اس میں آپ ہیلپ کرتے ہو۔ کہنے لگا ہاں حضرت وہ تو میں کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے یہ بھی تو نیکی ہے، کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دینا، یہ تو 70 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ حضرت نے ان کو اور اطمینان دلانے کے لیے کہا کہ بھئی آپ تو کلمہ گو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت میں بڑا گناہ گار ہوں لیکن اللہ پہ مجھے یقین ہے، اللہ کے رسول کی رسالت پہ بھی مجھے یقین ہے۔ تو میں نے اس کو پھر تسلی دی، توبہ کے کلمات پڑھائے، اور پھر میں نے کہا بھائی آج کے بعد تم کبھی نماز نہیں چھوڑنا، اور کوشش کرو کہ ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی کوشش کرو کہ جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سے رو رو کے معافی مانگ لو۔ اگر رو رو کے نہیں مانگ سکتے تو ندامت سے معافی مانگ لو کہ اللہ میں کتا ہوں، کمینہ ہوں، اتنے سال میں نے آپ کو ناراض کیا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت، میں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ گھر پہ وہ گیا، راستے میں سوچتا رہا کہ میں نے اتنے گناہ کیے، اس کے دل کا زنگ دور ہو گیا ایک اللہ والے کی صحبت کی برکت سے۔ اسی لیے دیکھیں صحابہ نے شراب پی، بڑے سے بڑے گناہ کیے، اس سب سے بڑا گناہ جو ہم نے بھی نہیں کیا، بتوں کی عبادت کی ساری زندگی، مگر اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیکنڈ کی صحبت پہ ان کے دل میں اتنا ایمان آ گیا کہ ہزاروں لاکھوں آج کے دور کے مسلمانوں کے دل میں بھی اتنا ایمان نہیں ہوگا جو صحابہ کے دل میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھنے کی برکت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی برکت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے جو نور نکلا، آنکھوں سے جو نور نکلا، وہ ان صحابہ کے جو کفر کی حالت میں ساری زندگی رہے ان کی جو ہے دل میں آیا، اور پھر ان کا دل منور ہو گیا۔ یہی کیفیت، اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی مجلس میں جانا جو ہے باعث برکت ہوتا ہے۔ تو وہ صرف حضرت کو ایک دفعہ اس نے دیکھا اور کیا اس کے اندر تبدیلی آئی، اپنی بیوی کے پاس گیا، کہنے لگا کہ بھائی ساری شرابوں کو جو ہے نا بہا دو، اور جو ایک بوتل بھی مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر کہا کہ جن عورتوں سے میرا تعلق تھا
ان سب کو جو ہے آج کے بعد کوئی بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. پھر اپنے گارڈوں کو بلایا, کوئی عورت اس گھر میں داخل نہیں ہوگی. پھر جو اس کا اسسٹنٹ تھا اس کو کہا کہ جتنی عورتوں سے میرے تعلقات تھے سب کو 10-10 لاکھ روپے دو, ان کو بولو وہ اپنے گھر لیں, یا جس کے پاس گھر نہیں وہ گھر لے, اور جس کے پاس گھر ہے وہ یہ 10 لاکھ روپے رکھے, لیکن آج کے بعد میرے گھر پہ کوئی بھی نہ آئے. اچھا, یہ سارا معاملہ جب ہو رہا تھا کہ شراب کو بہاؤ, عورتوں کو جو ہے آنے مت دینا, بیوی سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو بات میں بتایا, اور اس نے پھر جو ہے حضرت کو بتایا. بیوی سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی یہ 2 پریشانیاں تھیں, ایک شراب یا عورتیں, اور یہ جو ہے دونوں پریشانیاں ایک اللہ والے کی جو ہے ایک چند منٹ کی صحبت کی برکت یا چند گھنٹوں کی صحبت کی برکت سے دور ہو گئی. تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور دوسری طرف تیسرے دن یہ دونوں میاں بیوی ٹی وی دیکھ رہے تھے, تو حج کا چل رہا تھا کہ حج کے لیے جو ہے فلائٹیں جا رہی ہیں. تو اس اپنی بیوی سے کہنے لگا کیوں نہ ہم حج کریں, میں درجنوں دفعہ یورپ گیا, امریکہ گیا, گناہ کر کر کے میں وہاں آیا, اور ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی, مگر میں نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا, تو ہم حج کے لیے چلتے ہیں. تو حج کے لیے ویسی فلائٹ جا رہی تھی. اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس نے یہ وزارات مذہبی امور کا جو وزیر تھے اس کو فون کیا اور کہا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں آپ کو اسپیشل پیکج پہ اور اسپیشل پرسنلٹی پہ جو ہے میں نے کی میں آپ کو بھجواتا ہوں. اور اس نے فوراً انتظامات کیے. چند دنوں میں یہ ایم این اے اسلام آباد میں پہنچا ہوا تھا, اور جو ہے پھر یہ لوگ میاں بیوی حج پہ روانہ ہو گئے. جو علاقے کے لوگ ان کے حج پہ ساتھی تھے وہ کہتے ہیں کہ حج پر اس شخص نے اتنی لوگوں کی خدمت کری, اتنا اکرام کیا, اتنا اس نے پیسہ بہایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کہ بھائی یہ پیسہ جب اس کو پتہ چلا کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے, اور لوگوں کی پیسے کے علاوہ بھی اس نے خدمت کری, جتنا اکرام جتنا کر سکتا تھا کرتا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج میں یہ ایسا ہو گیا جیسے یہ لوگوں کا غلام بنا ہوا ہو. خاص طور پہ علماء کی اور نیک لوگ جو تھے ان کے تو خدمت کرنا کا اس کا جذبہ ہی آگے سے آگے تھا. دوسری طرف اس ایم این اے کو جو ہے ہارٹ کا بھی مرض تھا. اس کو اور اللہ کا خوف ہوا کہ اگر میں مر گیا تو میں جتنی نیکیاں کر سکتا ہوں کر لوں, میں نے کتنے گناہ کیے. اچھا, میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں پھر شیطان آتا ہے کہ بھئی میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں, میری توبہ کیسے قبول ہوگی. اسی لیے علماء نے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو کبیرہ گناہ لکھا ہے. جتنا بھی گناہ ہو جائے بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بلکہ قرآن میں تو اتنی عجیب آیت ہے کہ جو شخص توبہ کرے گا, اللہ کیا کہہ رہا ہے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اسی لیے جنید جمشید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے راستے میں ان کی موت آئی, وہ کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات مذاق میں بیان کے دوران کہ بھائی میرے تو تم سے زیادہ جو ہے میری نیکیاں ہیں, میرے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے. اس ایم این اے کے بارے میں آپ کو 2 عجیب واقعات بتاتا ہوں, آپ کو تھوڑا سا اس سے آپ لوگوں کی ایمان کی بیٹری اور چارج ہوگی. اچھا, ایم این اے جب فلائٹ میں جا رہے تھے حج کے لیے, اس طرح بعض گناہ گار جب حج کے لیے جانے کا ہوتا ہے جو یورپ میں ساری زندگی رہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 65 سال عمر ہو گئی ہے لیکن وہ کعبہ انہوں نے نہیں دیکھا, 40 ملک دیکھ چکے ہیں, واللہ کہہ رہا ہوں, تو اب تک حج کی توفیق نہیں ہوئی. کیوں؟ ان کے دل میں کیا آتا ہے, شیطان کیا کہتا ہے. غالب کا شعر ہے, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. یعنی شیطان نے غالب کے دل میں یہ بات ڈال دی, اور یہ شعر مشہور ہو گیا اب لوگوں کے دماغ میں کہ میری اوقات ہی نہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جاؤں. ہمارے حضرت شیخ اول حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں جو ہے نازل فرمائے. اس کے برخلاف کہ یہ شعر غالب نے غلط کہا, اس کو پھر شعر کو انہوں نے صحیح کیا, اور وہ کیا کہا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار تھے, ہم اسی منہ سے کعبے جائیں گے, شرم کو خاک میں ملائیں گے, ان کو رو رو کے ہم منائیں گے, اپنی بگڑی کو ہم بنائیں گے. کہ میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا, رو رو کے میں اپنی بگڑی بناؤں گا. یہ حضرت والا کے اشعار ہیں. تو اس طرح کسی کے دل میں آئے تو وہ یہ شعر کو سنے اور یاد رکھے, ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. تو کبھی بھی آئے تو قرآن کی یہ آیت سامنے آ جائے. اب یہ ایم این اے, یہ تو میں نے خانہ کعبہ کی ایک بات آئی تو میں نے ضمناً بتا دی, یہ ایم این اے جب مسجد نبوی کو جا رہے تھے
رواں دوا تھے مکے سے مدینے کی طرف، تو راستے میں رو رہے تھے، سوچا کہ میں کس منہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں، تو اسی وقت انہوں نے داڑھی رکھنے کی نیت کر لی۔ لوگوں کو انہوں نے اپنی جو بعد میں جو لوگ ان کے پاس آئے تھے ملاقات کے لیے، انہوں نے یہ سٹوری سنائی کہ داڑھی میں نے کس طرح رکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جا رہا تھا، مدینے کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے داڑھی رکھنے کی پکی نیت کر لی۔ اور میں داڑھی کے بارے میں ایک بات بتا دوں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، ساری زندگی فاسقوں فاجروں والا چہرہ بنایا، تو جو شخص قبر میں جب جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس شخص کا تو چہرہ ہی ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم کس منہ سے قیامت میں 2 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی، 3 جگہ۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی، پھر حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ ہم کس منہ سے حوض کوثر پہ جائیں گے، کس منہ سے ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے شفاعت کی امید رکھیں کہ ہمیں تو اللہ کے نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، داڑھی رکھنا سنت نہیں، واجب ہے، واجب۔ ایک آدمی حج کر رہا ہے، علماء نے لکھا ہے اگر اس کی داڑھی نہیں ہے، حج کرتے ہوئے بھی لکھا جا رہا ہے کہ یہ اعلانیہ بغاوت کرنے والا شخص ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے چہرے سے، صحابہ کے چہرے سے، اولیاء کے چہرے سے اس شخص کو نفرت تھی۔ تو گویا کہ داڑھی کاٹنے والا 24 گھنٹے گناہ کی حالت میں رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، مگر جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اور داڑھی منڈانا اعلانیہ گناہ ہے۔ اور داڑھی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کہ فرشتے جو ہے زمین پر آتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ رب جس نے داڑھی کے ذریعے لوگوں کو زینت بخشی۔ تو کوشش کریں جیسے اس ایم این اے نے داڑھی رکھنے کی ہمت کری اور اسی داڑھی کی حالت میں اس کی موت آئی، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اولیاء کی طرح، صحابہ کی طرح اپنا چہرہ بنائیں، نہ کہ فاسق اور فاجر کی طرح اپنا چہرہ بنائیں۔ ایک تو اس کی ہمت کریں۔ جب یہ ایم این اے حج کر کے اپنے شہر میں واپس آئے تو شہر کے علماء نے سوچا کہ بھائی ایم این اے صاحب تو حج پہ گئے ہوئے تھے، پہلے تو ہماری ان کی بنتی نہیں تھی، چنانچہ مدارس کے علماء جمع ہوئے، 35 علماء اس ایم این اے کے گھر پر ملاقات کے لیے گئے۔ یہ ایک ایک بندے سے یہ ایم این اے گلے ملا اور پھر کہنے لگا میں آپ کے لیے زمزم اور کھجور کا انتظام کرتا ہوں، آپ لوگ بیٹھیں۔ اور عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، یہ سوچیں حدیث میں آتا ہے بندہ ظہر کے بعد عصر پڑھتا ہے تو درمیانی وقت کے سارے گناہ معاف۔ اب اس کی بیوی سے کہا کہ بھائی شہر کے علماء ہیں اور تم جو بہترین جو ہے زمزم بھی دو، کھجورے بھی دو، اور 35 تم پیکٹ بناؤ۔ تو بیوی بھی پیکٹ بنانے لگ گئی اپنی ملازمات کے ساتھ، اور جب وہ پیکٹ بنا کے لوٹی تو یہ بندہ عصر کی نماز پڑھ چکا، چہرے پہ سنت رسول سجائی ہوئی، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی، اور جو ہے عصر کی نماز سے فارغ ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد بندہ دوسری نماز پڑھتا ہے، درمیانے وقت کے گناہ معاف۔ ہاتھ میں تسبیح، علماء سے 35 علماء سے ملاقات، ان کا نور اس کے سینے میں آ چکا، مسجد نبوی خانہ کعبہ سے نور لے کے یہ آ چکا، پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور بیوی آئی تو دیکھا اس کی موت آ چکی تھی۔ کتنی سعادت والی موت! اس شخص کو جو توبہ کی توفیق ملی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں ملی، لیکن میں جو بات سمجھا ہوں کہ یہ شخص غریبوں کی مدد کرتا تھا اور شہر بھر میں مشہور تھا، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے پاس جاؤ، یہ نوکری دلوا دے گا۔ شادیاں بچیوں کی اس نے کرائی، درجنوں بچیوں کی یہ شادی کروا چکا، کسی کا قرض ہو اس میں مدد کروا دی، کسی کے لیے جو ہے فصل کا مسئلہ ہوا، کسی کی فصل خراب ہوئی اس پہ مدد کر دی۔ اس کے اندر یہی ایک خوبی تھی کہ مصلح سے یہ جڑا ہوا نہیں تھا، یہ ایک اس کے اندر بدنصیبی تھی، لیکن لوگوں سے وہ جڑا ہوا تھا۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں جو اس کے نیک عمل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور وہ اس واقعے میں فٹ آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے نا رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ شخص لوگوں کی مدد کرتا تھا، اللہ کا غصے کو اس نے ٹھنڈا کیا، اور یہ بری موت سے بچا، وہ بھی حدیث میں آتا ہے۔
اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے وَتَدْفَعُ مِيتَةُ السُّوءِ کہ صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے. اس کے دو معنی ہوئے، صدقہ حادثات آفات سے بچاتا ہے، اور دوسرا معنی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ صدقے کی برکت سے بعض لوگوں کو اللہ سوء خاتمے سے بھی بچا لیتا ہے، جیسے اس کو اللہ نے سوء خاتمے سے بچایا. اس واقعے میں میرے عزیزوں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ بھائی جتنی بھی عیاشیاں کر لو، ایک نہ ایک دن وہ عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، ان عیاشیوں کے بھی قابل نہیں ہوگے. تو کوشش کریں اس بہترین واقعے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور مزید اصلاحی سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.